وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن درس نمبر 22 آیت نمبر 10 سے 12، حصہ سوم. آج کا موضوع، کیا ہماری زندگی میں کوئی عمل نیکی کا بھی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جب تم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے اور مانتے نہیں تھے تو خدا اس سے کہیں زیادہ بیزار ہوتا تھا جس قدر تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو 2 دفعہ بے جان کیا اور 2 دفعہ جان بخشی، ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے، تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. یہ اس لیے کہ جب تنہا خدا کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جاتا تھا تو تسلیم کر لیتے تھے. تو حکم تو خدا ہی کا ہے جو سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے. سامعین اکرام، سورہ مومن آیت نمبر 10. ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے حق قبول کرنے سے انکار کیا، ینادون، انہیں پکار کر کہا جائے گا، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. آج تم سے اللہ کی بیزاری تمہاری جانوں سے تمہاری اپنی بیزاری سے زیادہ بڑی ہوئی ہے. جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا لیکن تم انکار کر دیتے تھے. یہ مضمون اصل میں ہمارے لیے ہے سامعین اکرام. اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قدر ہم قیامت کے دن اپنے آپ سے بیزار ہوں گے، دوزخ کو اپنے سامنے دیکھ کر، آج اللہ تعالیٰ کی اس سے زیادہ بیزاری ہم سے ہے. کیونکہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، حقیقت ہے. آپ تھوڑا سا اسے غور سے سنیں. اصل میں اللہ کی ناراضگی یہاں تو یعنی مقتکم بیزاری
یا ناراضگی، تو ایک ہی بات ہے. تو آج اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، بہت سخت ناراض ہے. دیکھیں یہی الفاظ جو ہیں قرآن مجید میں یہ بیزاری کے یا ناراضگی کے ایک اور جگہ بھی آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو، جس پر عمل نہیں کرتے. کبر مقتن، یہ دیکھیں مقتا، یہاں بھی مقتا وہاں بھی مقتا، تو سوچیں اس پہ. کبر مقتن عند اللہ، بہت ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک. ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو. دیکھیں بالکل سیدھی سادی نصیحت ہے اس میں. آج آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں کلمہ طیبہ کے تقاضوں پر عمل کرتا ہوں، لیکن کلمہ تو آپ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. ہاں، یعنی شوق کا مطلب یہ ہے کہ آپ زبان سے کلمہ گو مسلمان ہیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب آپ نہیں جانتے، لیکن پڑھتے ہیں، الفاظ ہیں وہ بچپن سے آپ کو سکھا دیے گئے ہیں. اور باقی تو دیکھیں ہم کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں سمجھتے. کلمے کے ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے، کہ جن لوگوں نے دنیا میں کلمے کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، جنہوں نے کلمہ طیبہ کے تقاضے پر عمل نہیں کیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ دنیا دار لوگ ہیں، اور ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے. جو بھی کلمے کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا ان کا نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ آخرت پر یقین ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تقاضوں پر ان کا یقین ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. لیکن یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں 10 نمبر، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، روز قیامت جب ہم، آج کا مسلمان اپنے سامنے دوزخ کو دیکھ لے گا اور وہ ان پر جہنم کا فیصلہ صادر ہو چکا ہوگا. دیکھیں یہ باتیں میں خوب سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں. آپ مجھے ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ بھئی تم خواہ مسلمانوں کا نام کیوں لے رہے ہو. آج سب سے بڑی جو مجرم قوم ہے اللہ کی، دین اسلام کی، قرآن کی، یہ آج کا مسلمان ہے. ہم نے دین کو نظر انداز کر دیا ہے. اور دیکھیں اس میں زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے. ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، اور یہ بات تو ہمارے رسول روز قیامت اللہ سے شکوے کے انداز میں کہیں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ میری کیسی قوم ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا. آج ہمارے لیے قرآن جو ہے کتاب ہدایت نہیں ہے. آج دنیا کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں برائے نام، اس میں قرآن کا نظام نہیں ہے، نہ چاہتے ہیں. اور گزشتہ سبق بھی میں نے آپ کو کہا تھا، خاص طور پہ پاکستان جو کہ خالص اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اس میں بھی ہم قرآن کا نظام نہیں چاہتے، نہ اجتماعی طور پہ نہ انفرادی طور پہ. دیکھیں بات تو ملت بنتی ہے فرد سے، ملت قوم بنتی ہے فرد، افراد کا مجموعہ ایک قوم بنتا ہے. تو آپ اپنے دیکھیں، یہ میں آپ کو آسانی کے لیے دیکھ رہا ہوں، آپ اپنے لیڈرز کو دیکھ لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال جو ہیں وہ تمہارے حکمران ہوں گے. جیسے تم ہو ویسے تمہارے حکمران ہوں گے، جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں. آج آپ دیکھ لیں اپنے سیاسی یہ جو بھی ٹاپ جو لیڈرشپ ہے جتنے بھی ہے، تو وہ تو آپ سے تعلق رکھتی ہے. اور آپ یعنی یہ آپ ہی ہیں جو شریعت کو، قرآن کو نظر انداز کر رہے ہیں.
تو بہرحال دیکھیں، یہ میں آپ سے صرف یہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی ہے، اس سے بھی زیادہ جب ہم روز قیامت ہم پر دوزخ کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، جیسے کہ آیت نمبر 12 میں ہے، فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، حکم تو اسی ذات کا ہوگا، اور حکم تو آج فیصلہ ہو چکا ہے ہمارے بارے میں۔ یہ فیصلہ اللہ نے نہیں کیا ہے، یہ اللہ کے قانون کے ہم گھیرے میں آ گئے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ کے الفاظ ہیں قرآن میں، یا دوسری جگہ جو ہے بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون۔ جس نے بھی من کسبا، جس نے بھی برائی کی اور اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، احاطت بہ خطیئتہ، تو یہ آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کون؟ یہ آج ہم مسلمان ہیں۔ دیکھیں برائی کیا ہے؟ اصل برائی یہ ہے کہ آپ اپنا رخ زندگی ظاہر کی طرف کر لیں، اللہ کو منزل نہ بنائیں، نہ اللہ کو معبود، سچا معبود جانیں، نہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکائیں، دنیا کو مدعا بنا لیں، آخرت کو بھلا کر زندگی گزاریں۔ یہ برائی ہے۔ لیکن برائی کو ہم نے محدود کر دیا ہے، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ۔ لیکن یہ دیکھیں صغیرہ کبیرہ تو مومنوں کے لیے ہیں، مشرک کے لیے تو کوئی گناہ صغیرہ کبیرہ نہیں ہے نا، کیونکہ تو اس نے تو بنیادی طور پہ اللہ کی توحید پر ایمان لانے سے انکار کر دیا ہے، وہ کلمہ توحید کا قائل ہی نہیں ہے، مشرک، تو اس کے کیا گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ ہوں گے؟ ہم نے تو یعنی اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا معبود واحد نہیں ہے، کریں گے ہم چند اپنے مرضی کے مطابق اعمال کر لیں گے، نماز روزہ حج زکوٰۃ دکھاوے کے لیے پڑھ لیں گے بغیر اس کی حقیقت جانے، اور ورنہ تو دیکھیں ہمارا تو بالکل کلیئر معاملہ ہے، ہم لوگ، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، نہ ہم اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، نہ لباس تقوی ہمارا ہے، نہ ہم تقوی کی روش اختیار کرنا چاہتے ہیں، جنت دوزخ یوم حشر اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ بس میں یقین کی بات کر رہا ہوں۔ یقین ایک چیز پر ہے، یہ 5000 ہے، یہ 5 لاکھ ہے، یہ 5 کروڑ ہے، بس ڈالر، درہم، ریال، پاؤنڈز، روپیہ، اس پر ہمارا یقین ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کی ساری زندگی، میں دیکھیں آرام سے آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کی ساری زندگی ذاتی مفادات پر مشتمل ہے، ہر معاملے میں آپ ذاتی مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں، للہیت ہماری زندگی میں نہیں ہے، دنیا داری ہے۔ دنیا کے سب سے پہلے جو بھی آپ کام کرتے ہیں دنیا کو بنیاد پر، اپنے ذاتی مفادات کو، شادی پر آپ خرچ کر رہے ہیں مثال کے طور پہ، بچے کی تعلیم پر ہزاروں لاکھوں اڑا دیتے ہیں، یہ آپ کا مفاد ہے۔ یہ بچہ پڑھے گا، ڈگری لے گا، ڈاکٹر بنے گا، مریضوں کی کھال ودیڑے گا، بلا ضرورت ٹیسٹ لکھ کے دے گا، اور بلا ضرورت دوائیاں بعض اوقات۔ یہ دیکھیں یہ سارا سسٹم، ہمارا جو سارا سسٹم ہے اس وقت ہم جس میں رہ رہے ہیں، اس کی بنیاد دنیا ہے، دنیا داری، دنیا کا مفاد۔ ہمارے سارے رشتے جو ہیں وہ دنیا کی مفاد پر ہیں، جو پیسے والا ہے، جو عزت والا ہے، ہم اس سے جی جان سے کام لیتے ہیں، جو نیک ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے عام طور پہ۔ تو یہاں اصل میں بات کر رہا ہوں، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم۔ بس یہ جملہ ذرا نوٹ کر لیں، اس کو ذرا، اصل میں تو دیکھیں میں جو بھی کہوں نا یہ اس کا اثر نہیں ہے، یہ مجھے معلوم ہے، لیکن میں نے بیان تو کرنا ہے۔
قیامت کے دن جب آج کا مسلمان اور اس پر جہنم کا فیصلہ سنا دیا جائے گا اور یہ جہنم کے کنارے کھڑا کیا جائے گا، اس وقت یہ بڑا افسوس کرے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ اس وقت ہم افسوس کریں گے کاش ہم رسول کے راستے پر چلتے۔ آج کا مسلمان رسول کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، دین کو ہم نے کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دین کو تو کھیل تماشا بنا لیا۔ آپ دیکھ لیں آپ کی نظر میں قرآن کی کیا اہمیت ہے، آپ کی نظر میں اللہ کے حکم کی کیا اہمیت ہے، سارا آپ دیکھ لیں پاکستان یہ تو کھلی کتاب ہے، اس میں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی دفتر، کوئی ادارہ رشوت کرپشن سے پاک نہیں ہے، ساری کاروباری جو ہیں وہ مفادات کے تحت ہیں، للہیت تو نہیں ہے۔ جب چیز مہنگی ہوتی دیکھتے ہیں ہم ذخیرہ کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، ملاوٹ کرتے ہیں ہم، خالص چیزیں نہیں ہیں، ملاوٹ ہر جگہ عام ہے۔ ریڑھی والا جو ہے پہلے 1-2 پھل کلو آپ سیب لے رہے ہیں تو اس کے پاس اگر کوئی داغی سیب ہیں تو اس نے چھپا کے پہلے تو وہ آپ کو ڈال دے گا، 2-4 سیب آپ کو صحیح دے دے گا، 1-2 سیب جو ہیں اس کے پاس وہ کہاں لے جائے گا، وہ پھینکے گا تو نہیں، وہ آپ کو دکھائے گا تو نہیں کہ دیکھو یہ میں داغی سیب دے رہا ہوں آپ کو، گھر جا کے آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ یعنی دنیا داری اس کو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے حکم کا کوئی آپ کو پاس نہیں ہے، آپ دنیا دار ہیں اور دنیا کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اچھا چلیں آگے چلتے ہیں۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ 100% ہمیں ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت، ہم اس سے انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں عملی انکار ہوتا ہے یہ۔ اللہ الہ واحد، صرف اللہ کی اطاعت، صرف رسول کی پیروی اور آخرت کو ترجیح دینا دنیاوی مفادات پر، یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے یہ بات۔ تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے اور بس ختم۔ تدعون الی الایمان فتکفرون، ظاہر ہے کہ پیغمبر آئے ایمان کی دعوت دی ہے کہ تم اللہ کو منزل بنا لو، دنیا تمہارے لیے ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے، اس کی تیاری کے لیے۔ دیکھیں ہماری آج کل کی جو زندگی ہے، آپ دیکھ لیں، میں تو آپ سے مخاطب ہوں ذاتی طور پہ، آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، کیا آپ آخرت کی تیاری میں بہت توجہ سے مصروف ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے ذہن میں تو ساری فلم دنیا کی چل رہی ہے۔ عورت کہتی ہے میرا شوہر ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، بچے ایسے ہیں، میری ساس، میری دیورانی، میری جٹھانی، میرا دیور، یہ بس یہی فلم چل رہی ہے سارا۔ بس آپ دیکھ لیں گھر میں میاں ہے یا بیوی ہے، دونوں اگر کوئی ناراضگی کھٹ پٹ ہوتی ہے تو اس کی بنیاد جو ہے وہ دنیا داری ہے۔ یہ صرف عورت کا معاملہ نہیں ہے، ہم سب انسانوں کا معاملہ ہے۔ ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم اپنے نفس کے بندے ہیں۔ مختصر بات، استدعون الی الایمان فتکفرون، عملی طور پر تم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چلیں آگے، قالو، پھر وہاں پر ہم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں زندگی دی، موت دی۔ اس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے، دو مرتبہ کی زندگی اور 2 مرتبہ کی بحث کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں نے لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں، اللہ حاصل ہے۔ بس اس وقت ہماری زندگی اہم ہے، یعنی زندگی، جتنے بھی زندگیاں یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، 2 مرتبہ زندگی کا ہے
لیکن یہ زندگی اہم ہے. عالم ارواح میں اگر تھے تو وہاں تو جسم، نفس اور جسم نہیں تھا اور جسمانی تقاضے نہیں تھے. یہ زندگی اہم ہے، اس پر ڈسکس کریں، اس پر غور کریں. یہاں سے اگر آپ کامیاب چلے گئے تو بس آپ کامیاب ہیں، لیکن یہاں پر اگر آپ نے غلط رویہ اختیار کر لیا پھر آپ ناکام ہیں. تو وہاں پر اعتراف کر لیں گے ہم، فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. ذنب، دیکھیں گناہ کیا ہے؟ پہلے تو اس کو آپ سوچیں، اس پہ دیکھیں بنیادی چیز جو ہے گناہ اور ثواب شروع کب ہوتا ہے؟ جب آپ توحید کے قائل ہو جائیں، جب ایمان لے آئیں. ہمارا تو ایمان ہی نہیں ہے، حقیقی طور پر ہم مومن نہیں ہیں. ہم کلمہ طیبہ کے مطلب کو نہیں جانتے، اس کے تقاضوں کو جاننا تو بہت دور کی بات ہے. گناہ اور ثواب دو باتیں. گناہ اور ثواب کی باتیں تب شروع ہوتی ہیں جب آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں، اس کا اقرار کر لیتے ہیں. اب اگر اس کے تقاضوں کو کہیں آپ نے بھلا دیا، نظر انداز کر دیا تو وہ گناہ ہے. اگر تقاضوں کے مطابق عمل کیا تو وہ ثواب ہے. لیکن ایک مشرک یا مشرکانہ روش رکھنے والا، دیکھیں اس بات کو ذرا غور کریں، مشرک سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ کی توحید کا اقراری نہ ہو. اس وقت آج اللہ ہمارا الہ واحد نہیں ہے، نہ ہم کلمے، دیکھیں میں تو آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہم تو کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں جانتے. اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ فلا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. ہم تو، ہمارا خدا تو نفسانی خواہشات ہیں. ارایت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا الہ اپنے خواہشات نفس کو بنا لیا ہے، ہوا. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، خواہشات نفس کی پیروی کی تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا، کہ جو بھی اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے وہ دوزخ میں جائے گا. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اصل میں ایسا ہمیں، ایک تو ہم خود سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نمبر ایک بات، اندھے بہرے ہو کر ہمارے والدین دنیا دار تھے، ہمارے آباء و اجداد دنیا دار تھے اور صدیوں سے معاملہ چلا آ رہا ہے. اسلام کو ہم نے بھلا دیا ہے. کلمہ طیبہ کا صدیوں سے مطلب کو نہیں جانا جا رہا، نہ کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ ہمیں خوشخبریاں دی جا رہی ہیں. مبارک ہو، مبارک ہو، تم امتی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تمہاری تو شفاعت واجب ہے اور تمہاری بخشش بھی ہوگی، جیسی چاہے مرضی زندگی گزارو. ایسا نہیں کہا جاتا جیسے چاہے، لیکن اس کا مطلب تو یہی ہے کہ بس یہ تو عیسیٰ علیہ السلام جو عیسائی ہیں گمراہ، ان کا بھی آج یہی عقیدہ ہے کہ جس نے یا عیسیٰ کہہ دیا اس کا بیڑا پار ہے. آج دیکھ لیں ان کے، یہ مطلب صدیوں سے یہ چلا رہا ہے. بعض لوگ حضرت علی کہتے ہیں یا علی کہہ دو تمہارا بیڑا پار ہے، جیسی مرضی زندگی گزارو، اور یہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے. جو یا علی، بعض لوگ اپنے آپ کو یعنی یا علی کہتے ہیں نا، یا علی، تو کہتے ہیں مومن تو ہم ہیں، ہمارا بیڑا پار ہے، ہم جیسے بھی چاہے زندگی گزاریں. یہ ہم گمراہیاں ہم میں پھیلا دی گئی ہیں. اور یہاں پر دیکھیں میں گناہوں کی بات کر رہا ہوں. گناہ تو تب شروع ہوگا جب آپ ایمان لے آئیں گے، ایمان کو سمجھیں گے. ایمان کب لائیں گے؟ حقیقی ایمان وہ ہے کہ جب آپ کلمہ طیبہ کے مطلب کو سمجھیں. مطلب کیا ہے کلمہ طیبہ کا؟ کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ پر یقین کریں
کیونکہ جب تک آپ اپنے نفس کو اپنی حقیقت پر یقین نہیں کرتے تو آپ رب کو نہیں جان سکتے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لے گا۔ وہ تو ہم تو اپنے آپ ہی کو نہیں پہچانتے، ہم تو ظاہر کے فریب میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، میرے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں، شوہر بڑا ظالم ہے، بیوی بڑی وہ ہے، بد اخلاق ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ میرا کاروبار، یہ میری نوکری، یہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، یہ پلازا میرا ہے، اتنے پیسے ہیں میرے پاس، مجھے تو کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا ہے، ایسی ہم اسی حالات میں ہم رہ رہے ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ذنب کی بات کر رہا تھا، فاعترفنا بذنوبنا، یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ ان الذین کفروا، میں بار بار آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم تو ابھی دائرہ ایمان میں داخل بھی نہیں ہوئے ہیں۔ صرف زبان سے کہہ دینے سے کوئی مومن نہیں ہو جاتا جب تک ایمان اس کے دل میں داخل نہ ہو۔ یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ہمارے دل میں تو ایمان نہیں، دنیا ہے، اللہ نہیں، دنیا کی یاد ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے دلوں کو دیکھ لیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو پیغمبر آتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف رخ پھیر لو، اللہ کو منزل بنا لو، آخرت کے لیے زندگی گزارو۔ دنیا ایک امتحان ہے، ہم تو دنیا کے مزے چرچوں میں پڑ گئے، یہ کھابے ہو رہے ہیں، یہ پہناوے ہیں، یہ کھابے ہیں، یہ رہنے کے انتظامات ہیں، اور اچھے سے اچھا اپنے لیے کرتے رہتے ہیں، جو بھی جس کے بھی طاقت میں ہوتا ہے، وہ ظاہر کی فکر میں ہے، اپنی حقیقت کو ہم بھول کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کا مسلمان اپنی حقیقت کو بھولا ہوا ہے، یہ یاد بھی نہیں کرنا چاہتا، کوئی اسے یاد دلائے کہ بھئی یہ تو نہیں ہے۔ میری مجلس میں بہت سے لوگ آتے ہیں اور بعض لوگ بتائے بغیر چلے جاتے ہیں، اور بعض لوگوں سے میں نے سنا یہ تو صرف روح کی بات کرتا ہے اور تو اس کے پاس کوئی موضوع ہے نہیں، یعنی اس نے یہ موضوع نہیں جانا میری گفتگو کو۔ ایک عرصے تک آتا رہا، اٹھک بیٹھک ہوتی رہی، پھر اس نے یہ اندازہ لگایا کہ یعنی مجھے میری طرف اشارہ کیا کہ بھئی یہ تو روح کی بات کرتا ہے اور تو کوئی خاص بات نہیں ہے۔ تو بات تو اصل تو آپ کی حقیقت کی ہے، انسان تو ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے۔ اور بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، گناہ کی بات کر رہا ہوں۔ فاعترفنا بذنوبنا، اصل گناہ کیا ہے کہ آپ اپنا رخ پھیر کر باطل کی طرف کر لیں، دنیا کی طرف کر لیں، دنیا دار ہو جائیں، اللہ کو بھلا دیں، اور آپ یعنی بس یہ دیکھیں، اگر آپ بھٹک گئے، فقد ضل سواء السبیل، آپ سیدھے راستے سے بھٹک گئے اگر، تو گناہوں کی برسات شروع ہو گئی۔ آپ کا ہر کام گناہ ہے، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، یہ سب گناہ ہیں۔ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا اس بات پہ کہ مشرک کی زندگی، جو بھی وہ زندگی گزار رہا ہے، یعنی مشرکانہ عقیدے والی، جو شخص بھٹک گیا اس نے تو راستہ ہی غلط کر لیا، سمجھے نا اس بات کو۔ آپ اگر آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ تو بھٹک گئے سیدھے راستے سے، اب آپ کا ہر کام جو ہے وہ تو بھٹکا ہوا ہے، ہر کام گناہ ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا
ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جب تم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے اور مانتے نہیں تھے تو خدا اس سے کہیں زیادہ بیزار ہوتا تھا جس قدر تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو۔ قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو 2 دفعہ بے جان کیا اور 2 دفعہ جان بخشی، ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے، تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ ذالکم بأنه اذا دعی اللہ وحده کفرتم وإن یشرک به تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر۔ یہ اس لیے کہ جب تنہا خدا کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جاتا تھا تو تسلیم کر لیتے تھے، تو حکم تو خدا ہی کا ہے جو سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔